بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں بیسٹ چینل سے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے خلافت عثمانیہ کی کمپلیٹ ہسٹری اور ارطغرل غازی کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں، اس کے والد صاحب کے بارے میں، اور یہ جو ڈرامہ آج کل چل رہا ہے اس کے بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی ہدایت اور جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا تبناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سارے مجاہدین سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمانوں کا ہر گھرانہ بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کو بہت ساری ان کے ساتھ جنگیں کی اور ان کو کہتے ہیں لوہے کے چنے چبوائے۔ ان میں صلاح الدین ایوبی بھی ہیں، ان کے استاد مکرم صلاح الدین نور الدین زنگی ہیں، سلطان ببرس ہے، سلطان الارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں، اسے چند سال قبل تک شاید گنے چنے لوگ جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جو تاریخ کا گہرائی کی حد تک مطالعہ رکھتے ہوں۔ تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہد و جہد کا راستہ اپنایا اور بہت ساری قربانیاں دی، اور قربانیوں کے بعد مسلمانوں کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اس اثناء میں کہ دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیوں سے تعلق رکھنے والے ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا اور برصغیر چین اور خطہ فارس تک پہنچے، اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام سلطنتیں دم توڑ رہی تھی، تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں اعلیٰ سنجوگ کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوتیں فوج شباب پر تھی۔ چنگیز خان طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبائل کی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبائل چراوے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا وہیں خیمہ ڈالتے اور ڈیرہ ڈال دیتے۔ جو ترک قبائل میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبائلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ کائی قبیلہ باقی قبائلوں سے بڑا اور طاقتور تھا اور نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا۔ کائی قبیلے اپنے سردار سلمان شاہ کی رہنمائی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اس اثناء میں سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگر تکن، گنتگدو اور ارطغرل اور دندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تکن اور گنتگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سارے ساتھیوں کے ہمراہ الگ چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اپنا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر،
نہ ڈر اور جنگجو شخصیت کے عمل تھے اور اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندر اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل افراد کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کی اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین ققابات تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے پایائے تخت قونیہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے اور دوسری طاقتور ہے، اپنے سواروں کو مختصر دستے کے ساتھ مجموعی تعداد میں صرف 440 کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ہتھیار لیس سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور طاقتور فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا، یہ سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کی فوج تھی، اور مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق غوطہ تاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کرائداد کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلہ کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچایا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے گی۔ سلطان علاء الدین نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقے بازنطینیہ سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان علاء الدین کی طرف سے ثبوت شہر بھی دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ جو کہ باقی بہت سارے ترکی قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھ گئی اور ان کا اقتدار گرد و باش علاقوں میں بھی قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور بغاوتوں کے سبب زوال کے آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ قونیہ میں سلطکہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود ہو گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کا اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں عموماً جنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور غوطہ تاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہ ہوتا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نجنی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے سلطان علاء الدین کی نائب کی حیثیت سے غوطہ تاریوں اور بازنطینیوں
کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے بدلے اس شہر کو بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اسی وجہ سے علاقوں میں بکثرت چراگاہوں، زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے تھے، لیکن سلطانونی کی اکثر حصوں پر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو متعدد جنگیں لڑنی پڑیں۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1285 عیسوی میں ارطغرل غازی کا 9 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل غازی کو سغوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کی زوجہ علیمہ خانم سلجوقی شہزادے ریاست الدین کی بیٹی تھی۔ علیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے اندوس، سوجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی نے اپنے والدین کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی تمام فتوحات علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا اور جو تقریباً 600 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کی دارالحکومت اشکیاد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ بہت ساری یہ چیزیں تھیں کہ جس میں ارطغرل غازی نے بہت ساری یہ جنگیں بھی لڑی اور جنگوں میں انہوں نے فتح حاصل کی اور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد کی، اسلام کے لیے لڑے اور انہوں نے بعد میں صلیبیوں کے درمیان صلح کروائی اور باستینیوں کے بھی درمیان انہوں نے بعد میں سننے میں یہ آیا، اس میں کوئی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ صلح کروائی ہے یا نہیں۔ تو آخر میں آپ کو یہ بہت ساری اور چیزیں بتاتا چلوں کہ ترکی نے ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ جو بنایا ہے، اس کا نام ہے دل عرش ارطغرل، اور یہ واحد ایسا ڈرامہ ہے جس کا صرف 15% ایسا یعنی کہ سیزن 1 پاکستان میں اردو ڈب کیا گیا ہے، اور اب حکومت کے کہنے پر پی ٹی وی اس ڈرامے کی ڈبنگ کروا رہا ہے اور پی ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے پاکستانیوں نے یہ ڈرامہ اردو، انگلش اور ترکی زبان میں دیکھ رہے ہیں اور بہت دیکھ چکے ہیں۔ آخر اس منفرد ڈرامے میں کیا ہے جو پاکستانی لوگ کافی سیل پسند ہوا کرتے ہیں، تو اتنی مشقت اٹھا کر یہ ڈرامہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ویسے اس ڈرامے کو نیو یارک ٹائم نے مسلمانوں کا انہوں نے کہا ہوا ہے سافٹ بم قرار دیا گیا کہ یہ جو ڈرامہ ہے مسلمانوں کا سافٹ بم ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اسے دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد کی روح محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کا مردہ ضمیر حرکت میں نہ آ جائے تو کم از کم اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر سکے۔ ارطغرل غازی کی جو سیریز ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے اور کوئی نہ کوئی سبق انہوں نے حاصل کیا ہوگا، ایسا شخص میں یہ جوش جگا دیتا ہے کہ تاریخ میں کبھی کبھی ایسے ڈرامے بنتے ہیں۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ مسلمان
نوں کو اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو ان میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتی انہوں نے، ورنہ دشمنوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو دوستو، اگر میری یہ اردو تحریر آپ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل دی بیسٹ کلک لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پر پیج ہے دی بیسٹ کلک، اس کو بھی لائک کریں اور فالو کریں، اور یوٹیوب چینل کے ساتھ یہ جو بیل آئیکن بٹن ہے اس کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔